بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ بہت سی نعمتوں میں ہمیں ڈانپ دیا ہے. یہ کہا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، کہ نعمتوں سے تمہیں ڈھانپ دیا ہے. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے، اور کریم کے سارے خزانے وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، بندوں کے لیے ہوتے ہیں. کریم مانگنے والے کو بھی دے، نہ مانگنے والے کو بھی دے، اور اپنی شان سے دے. شقی تو حاجت سے دیتا ہے کہ اس کو اتنے حاجت ہے، اس کو اتنے حاجت ہے، اس کو اتنے حاجت ہے. شقی تو حاجت کو سامنے رکھ کر دیتا ہے، اور کریم حاجت کو سامنے رکھ کر نہیں دیتا بلکہ اپنی شان سے دیتا ہے. تو اللہ کی شان تو اعلیٰ اور بالا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے تو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ جو دیں گے وہ بہت زیادہ دیں گے. ہاں، اور بہت دیر تک دیں گے، وہ دیتے ہی رہیں گے. ہاں، کبھی بھی کسی روزی کو اللہ نے نہیں کاٹا کسی کی روزی اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ یہ گناہ گار ہے اس کی روزی کاٹو. یہ کبھی نہیں. ہاں، چاہے جتنا گناہ اس کو روزی دیں گے، تندرستی دیں گے، اولاد دیں گے، سب کچھ دیں گے. کیوں کہ اللہ کی شان ہے، کریم شان ہے. اس لیے ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے. میرا اللہ بخشنے والا ہے، میرے گناہ بخشے گا. ہاں، اور وہ بخشوانے کے لیے کوشش کرے تو اللہ اس کو بخش دے گا، چاہے جتنا گنہگار ہو، چاہے جتنا کفر نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو چاہے جتنا بھی گنہگار ہو کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بخشیں گے اپنے کرم سے. یہ اللہ کی شان ہے. کیونکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھیلایا اور بنایا ہے کہ ان پر اپنا کرم ظاہر کرنا ہے. حکومت کرنے کے لیے جنتوں کو، انسانوں کو نہیں پیدا کیا. ہاں، جسے رعیت کی وجہ سے آدمی راجا ہوتا ہے، رعیت نہ ہو تو کیا راجا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تو مالک الملک ہے اور ملک ہے، چاہے کوئی ہو چاہے نہ ہو. اللہ کی ذات پاک ہے حاجت سے. سارے جنات انسان مل کر عبادت کریں تو اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا.
اور اگر سارے کے سارے ہڑتال کریں تو اللہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. اس کے ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اپنے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے. اس لیے ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا کہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ہاں، یہ دعوت ہی اچھائی اور حسن کی ہے. اس دعوت میں بہت سا حسن اور بہت سی خوبیاں اور محاسن ہے. جو دعوت و تبلیغ کا کام دیا گیا ہے اس کے اندر محاسن اور خوبیاں بہت ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہاں، کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. ہاں، کیونکہ بندوں نے غفلت کی وجہ سے اس تعلق کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ تعلق عبدیت اور بندگی کا ہے. اللہ سے رشتہ داری نہیں ہے کسی کی، بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں. وہ پروردگار ہے، وہ معبود ہے. اس لیے اللہ سے تعلق بندگی کا کرنا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے بندہ بن کر کے. جی ہاں، کیونکہ اطاعت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے اور اطاعت کے لیے ہی نبی آتا ہے. نبی آ کر کے اطاعت سکھاتا ہے. ہاں، کہ اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، اپنے ذمہ داروں کے اطاعت کرو. اس لیے اس کام کی غرض کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کر کے اللہ سے بندہ بن کر کے زندگی گزارنا، کہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو. کونوا عباد اللہ اخوانا. مدینہ منورہ والوں سے حضور نے یہ بات فرمائی تھی، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کے بندہ بننے سے مراد کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا حضرت مجھے تو نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ روئے زمین پر، آسمانوں میں، زمینوں میں اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ آسمانوں میں بھی وہ معبود ہے اور زمینوں میں بھی وہ معبود ہے. ہزاروں فرشتے آسمانوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کروڑوں بندے زمین پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ اکیلا معبود پر حق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ہاں، عبادت کرنے سے خدا بڑا نہیں ہو جائے گا اور نہ کرنے سے چھوٹا نہیں ہوگا، لیکن عبادت یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، ایک بزرگی ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کی توفیق دی، کہ ہم کو اپنی عبادت پر لگایا. ہاں، اپنی عبادت پر لگایا، اپنی طاعت پر لگایا. یہ اللہ کا احسان ہے. ہاں، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری اعانت نہ کرے تو زمین پر اتنے شیاطین ہیں ہم کو برباد کرنے والے جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما کر ہم کو راستے پر بھی لگاتا ہے. ہاں، یہ اللہ کی شان ہے، اس کی کریمی شان ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے مدد و مہربانیاں ہم پر بہت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی
ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ دستور ہے، یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ کی طرف سے مدد لینے ہے تو اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ہاں، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو جاننا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اسے پورا کرنا، یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ان ذمہ داریوں کو کیسے پوری کرنی ہے. اسی کے لیے ہم انبیاء کرام آتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور بات پہنچاتے تھے، کام سمجھاتے تھے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کو، ہم کو اور آپ کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاوے اور زندگی کی ذمہ داریوں پر قائم کرے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو. جتنے تعلقات ہیں دنیا کے وہ سب کٹ جائیں گے موت پر. ایک تعلق اللہ کا باقی رہے گا، باقی سب تعلقات کٹیں گے. حاکم کا حکومت سے، تاجر کا تجارت سے، ذمہ دار کا ذمہ داری سے، ماں باپ کا اولاد سے، جتنے تعلقات آپ کے تصور میں آئیں وہ سب کٹنے والے ہیں. ایک تعلق اللہ کا باقی رہنا ہے. پھر ان تعلقات کی دو قسمیں ہو جائے گی. ایک قسم اس تعلق کی ہوگی کہ اللہ سے تعلق تو رکھا ہے مگر ناراض کرنے کا تعلق ہے. جیسے ماں باپ کے اولاد میں بعض اولاد ہے کہ وہ اولاد ہے، اولاد کا تعلق ہے لیکن وہ ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. اور ایک قسم اولاد کی وہ ہے کہ وہ ماں باپ کو ماں باپ بھی جانتے ہیں اور ماں باپ کو راضی بھی رکھتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں. تو ایسے بندوں میں بھی دو قسم ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو کافر ہو گئے، اللہ کے حق سے انکار کیا، اس کے حقوق کو چھپا دیا، ادا نہیں کیا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں پر یقین لا کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پابند. ذرا دو حصے ہو گئے، ایک ایمان والوں کا حصہ اور ایک غیر ایمان والوں کا حصہ. یہ نظام الہی ہے. اسے نبیوں کے ذریعے سے ایمان والے حصے کو اور ایمان والے کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. ہاں، اور صحیح کرنے کے لیے ایک تو ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہی ہے عبادت کے لائق اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل ہے، اسی کے ہاتھ میں حیات اور موت ہے. حالات بھی اس کے قبضے میں ہے، اسباب بھی اس کے قبضے میں ہے، اسباب کی تاثیر بھی اس کے قبضے میں ہے، سب اس کے قبضے میں ہے. الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں. ساری مخلوق ہے، زمین آسمان پہاڑ ہم سب، یہ سب مخلوق ہے. کہ مخلوق کس کی ہے؟ کہ اللہ کی. اور فیصلہ کس کا اس مخلوق پر؟ کہ اللہ کا. نفع کا، نقصان کا، آبادی کا، بربادی کا، ترقی کا، تنزلی کا، یہ سب فیصلے مخلوق پر ہوں گے کہ وہ بھی اللہ کی. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ، کسی کا کچھ نہیں ہے. یہ توحید ہے. یہ ایک اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ تو اللہ کی تعریف ہو کرائی، اللہ کی معرفت کرائی. دوسری بات کہ اللہ کے حقوق بتائے کہ اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. ہاں،
کہ توحید کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے سینوں میں توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اپنی ساری حاجتوں میں اس کی طرف متوجہ کرنا، اپنی خطاؤں اور قصور ہو جانے تو معافی کے لیے بھی اس کی طرف متوجہ ہونا، حاجت کے لیے بھی اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی معرفت کے لیے، اپنے حقوق کی پہچان کے لیے دین اتارا نبیوں کے ذریعے سے، دین اتارا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین اور پورے دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو صحیح عقائد کے ساتھ اور صحیح اعمال کی تعلیم کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ رسول کا یہ منصب ہے کہ صحیح عقیدہ بتاوے، صحیح اعمال بتاوے۔ چنانچہ رسول نے اپنا کام پورا کر دیا، اور الحمدللہ وہ کام بھی دنیا میں پہنچ گیا، اور قبول کرنے والوں نے قبول بھی کر لیا۔ تو رسول کا کام پورا ہو گیا کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک چلی جاوے۔ اب ہر بندہ اپنی زندگی میں ایک تو اپنے دین کا ذمہ دار ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یوں کہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ اصلی تبلیغ، باقی سب طریقہ کار ہے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کیوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یاد رکھو اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں دنیا کی وہ تمہارے لیے ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں پیدا کی ہے، وہ یہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فرمایا ساری دنیا اپنی نعمتوں کے ساتھ تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ بڑا انعام ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھ فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے لیے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کی نعمتوں کو پیدا کیا، اور دنیا کی نعمتوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے، راحت کے لیے پابند کیا ہے، پابند بھی کر دیا کہ کوئی بھی چیز آپ کے خلاف نہیں جائے گی۔ آپ سمندر میں جاؤ گے تو سمندر آپ کو نہیں ڈبائے گا، بلکہ سمندر کو پابند کیا ہے کہ ہمارے بندے آئیں گے تجارت کے لیے بھی، سفر کے لیے بھی، حج کے لیے بھی، پانی کے راستے سے، تو سمندر پابند ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یوں کہا کہ اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے پابند کیا ہے، ورنہ سمندر کے معنی سب اندر۔ جی ہاں، کبھی آپ نے سمندر کا سفر کیا ہو تو جب سمندر میں جہاز جاتا ہے، پہلے ہم لوگ تبلیغ میں جاتے تھے سمندر کے راستے سے، بمبئی سے، جب اندر چلا گیا پانی، دنیا نظر نہیں آتی تھی، پانی پانی سب اندر، سمندر۔ جی ہاں، لیکن اس سمندر کو اللہ نے تمہارے پابند کر دیا کہ وہ تمہیں نہیں ڈبائے گا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تجارتیں سمندری راستے سے ہوتی ہے، بازاری راستے سے اتنی تجارتیں نہیں ہوتی یہاں۔
سمندری راستے سے ہوتی ہے تجارت. کیوں سمندر کو پابند کیا ہے کہ وہ ڈبائے گا نہیں. ہاں اس کے اوپر اوپر جائیں گے. پانی کو پھاڑتی ہوئی کشتیاں چلتی ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ، اور آپ دیکھو گے جہاز کو کہ وہ پانی کو پھاڑنا ہوا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو یہ مثال ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بلکہ آسمان کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے نشاور کر دیا کہ یہ سب نعمتیں آپ کے لیے ہیں. تو کتنا بڑا احسان ہو گیا. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کو تمہارے لیے پابند کیا ہے. ہاں ہاتھی کو پابند کیا، گھوڑے کو پابند کیا، سب چیزوں کو پابند کیا تاکہ آپ کا کام ہو جائے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر سب چیزوں کو پابند کر دیا. تو سب چیزوں کو پابند کیا، یہ تو ہم پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے. بہت بڑا احسان ہے یہ. ان سب چیزوں کو پابند کرنے کی کیا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو اس لیے پابند کیا ہے کہ تم روٹی کما کر کھاتے رہو. ابرو بادو مہو خورشید فلک ترکارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخورن، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری. فرمایا کہ سب چیزیں تیری پابند ہے، اس لیے نہیں کہ تو روٹی کما کے کھا کے پیٹ بھر لے. ہاں ان سب چیزوں کو پابند کرنے کی وجہ دوسری ہے. ان سب چیزوں کو اس لیے پابند کیا ہے تاکہ تیرا رخ خدا کی طرف ہو جائے. تجھے کسی چیز کا حاجت مند نہیں، سب تیرے لیے اور تو خدا کے لیے. یہ دعوت ہے کہ سب تیرے لیے اور تو خدا کے لیے. یوں ہے ساری نعمتیں تمہارے لیے اور تم کو خدا نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے آدمی کو اپنا یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہم کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جتنا ہمارا رخ عبادت پر صحیح ہوگا اتنا ہمارا اور خدا کا معاملہ صحیح رہے گا. اگر ہم نے اپنے عبادت والے رخ کو بگاڑا ہے تو معاملہ بگڑ جائے گا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف اور آپ کا مدینہ پہنچنا ہوا، مدینے والے استقبال کے لیے آئے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر پہلا بیان دیا تھا. پہلا بیان. ویسے تو آپ کے مدینہ منورہ میں سب کچھ ہوا، مدینہ تو مرکز ہو گیا وحی کے نازل ہونے کا اور سنتوں کے پھیلنے کا، لیکن وہاں پہلا بیان ہوا تھا مدینے میں. تو اس پہلے بیان کا مضمون تھا پہلے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور ساری مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. اوپر سے معاملہ صحیح ہوا تو نیچے کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ دعوت دی مدینے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خدا کی خدائی سمجھائی کہ خدائی کا یہ اثر ہے کہ اگر بندوں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لیا تو پھر نیچے کے سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. ہاں یہ خطاب تھا مدینے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ سب ٹھیک کر دے گا. پھر دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی. ہاں یہ دنیا بھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا خیر و برکت کے ساتھ دے گا،
ہاں کیوں کہ بندہ بندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برکات دیتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، دنیا کے اسباب بھی دیتے ہیں، اس کی برکت بھی دیتے ہیں۔ ہاں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگیوں کو ایمان اور تقوی پر لاوے، ہاں ایمان اور تقوی پر لاوے، تو کیا ہوگا کہ یعنی یہ ایمان والی بن جائیں، یہ تقوی پرہیزگاری والی بن جائیں، تو فرمایا ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان اور زمین کی برکتوں کا دروازہ ان پر کھل جائے گا اگر یہ شہروں والے اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی پر لاوے۔ ایمان اللہ کے ساتھ، یقین اللہ کے ساتھ، اور ایمان اور یقین کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تابعداری کریں گے، ہاں اپنے من مانی نہیں کریں گے، اور کوئی من مانی کرتا ہو تو اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، اس میں شرکت بھی نہیں کریں گے، ہاں بلکہ اللہ کے اطاعت کریں گے۔ اس لیے انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت پر زندگی گزارے، اللہ کی تابعداری کو اپنا شرف اور سمجھے۔ پھر وہ اطاعت کتنی کرنی ہے، کتنی اطاعت کرنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں، اپنی تعلیم میں ہر چیز کی حد بتائی، ہر چیز کی حد بتائی کہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، جیسے 5 نمازیں ہوئی، زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہوا وغیرہ، جیسا عبادات میں، کیونکہ اللہ کے اطاعت کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، کہ کتنی اطاعت کرنی چاہیے۔ تبلیغ میں نکل کر 4 مہینے اطاعت، 7 مہینے اطاعت، نہ بلکہ اطاعت کتنی کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہم کو اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ داعی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، ہاں اس لیے آپ کو پہچاننا ہے علم و ذکر کی روشنی میں، اللہ کے نبی کو علم و ذکر کی روشنی میں پہچانو، یہ ہم ذمہ دار ہیں۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹری میں لوگ پہچانتے ہیں کہ بہت پرانا ہے، بہت تجربہ کار ہے، وکیل کو وکالت میں پہچان دیں، کہ اپنے نبی کو علم و ذکر میں پہچانو۔ علم کے ذریعے سے نبی نے لوگوں کو جہالت سے بچایا ہے، اور ذکر کی وجہ سے ان کو غفلت سے بچایا ہے، تو غفلت سے بچا کر کے، جہالت سے بچا کر کے نبی نے زندگی کی ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ یہ مطلب ہے علم و ذکر کا، تو نبی کو علم و ذکر سے پہچانو۔ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کے اطاعت کی دعوت دی ہے، اللہ کے اطاعت، تو اطاعت کتنی کرنی ہے، تو آپ نے اپنی دعا میں وہ بھی ہم کو سکھایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، لیکن کم قسمتی سے ہم لوگ عربی جانتے نہیں اور عربی سیکھتے نہیں، ہاں دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں گے روٹی کے لیے، یہ نہیں سیکھیں گے، جو سیکھیں گے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اسے نبی کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، ہماری تعلیم و تعلم کی راہ عربی ہے، ہاں اسے ہم کو علم و ذکر سے جو ہے آشنا کرایا ہے، جوڑا ہے علم و ذکر سے۔ تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و ذکر کے راستے سے ہم کو بتایا کہ اللہ کی اطاعت کتنی کرنی چاہیے، 4 مہینے کرنی چاہیے، 7 مہینے کرنی چاہیے کہ نہیں، تو ایک
ایک دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیک، مانگ رہے ہیں اے پروردگار ہم کو اپنا خوف دے. کہ کتنا بے ہوش ہو جاوے اتنا کہ نہیں، اے اللہ ہم کو اپنا خوف دے، اتنا خوف دے کہ وہ خوف ہم کو تیری نافرمانی تک جانے نہ دے. جیسے سانپ کا خوف سانپ کے پاس جانے نہیں دیتا، آگ کا خوف آگ کے پاس جانے نہیں دیتا. یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے خوف مانگو. روزی روٹی تو سب مانگتے ہیں کہ اللہ سے خوف مانگو کہ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اتنا وہ اللہ کو زیادہ پہچانے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ جاہل رہے گا. ہاں تو اللہ سے ڈر مانگا ہے. یہ تعلیم ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف دے. تو اتنا خوف دے کہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نافرمانی تک نہ جاؤں. جسے آگ کے خوف کی وجہ سے آدمی آگ تک نہیں جاتا، کہ مجھے اپنا خوف دے کہ میں تیری نافرمانی تک نہ جا سکوں. اور وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُونَا بِهِ جَنَّتَكَ، اللہ اکبر. اور اے اللہ مجھے اپنی اطاعت اور تابعداری نصیب کر. اطاعت، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت نصیب کر. کہ کتنی اطاعت؟ 4 مہینے 6 مہینے 10 مہینے کہ نہیں. اے اللہ مجھے اپنی اطاعت اتنی نصیب کر، یہ اطاعت مجھے جنت میں لے جا کے چھوڑے. یہ تعلیم ہے، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہی علم و ذکر ہے، یاد رکھو کہ اللہ مجھے اپنے اطاعت نصیب کر. ہر نبی زمین پر اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ زمین والوں بندوں کو اللہ کی اطاعت و تابعداری پر لاوے. تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کی تعلیم دے، اطاعت کا علم و ذکر سکھاوے، پھر اطاعت پر لگاوے کہ کتنے دن اطاعت کرنی ہے. کہ اتنے اطاعت کرو کہ تمہاری اطاعت تمہیں جنت میں اتارے. جیسے کسی کو جدہ جانا ہے تو جدہ تک کا ٹکٹ ہوگا تو وہ جدہ اترے گا، اور جدہ تک کا ٹکٹ نہیں ہے تو اس کو جدہ کو اتارے گا. یہ سب تعلیم دی ہے کہ کوئی چیز کتنی لینی ہے، اتنے اطاعت کرو کہ وہ اطاعت جنت میں لے جاؤ. اتنا خوف پیدا کرو کہ وہ خوف گناہ تک نہ جانے دے. ہاں یہ سب تعلیم ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. تیسری بات کہ اللہ ہم کو اپنا یقین دے. یقین کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. کائنات میں اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے ہو کے رہے گا. یہ یقین کی بات ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کہ یہ یقین بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ کتنا مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ اللہ کا یقین اتنا پیدا کرو کہ دنیا کی مصیبت آسان ہو جائے. کہ جب دنیا کی کوئی مصیبت آئی کہ یہ کتنی ہوگی، کہ جتنے اللہ نے لکھی ہے اتنے ہوگی. یہ تکلیف کتنی ہوگی کہ جتنے اللہ نے لکھی ہے. یہ راحت کتنی ہوگی کہ جتنے اللہ نے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لکھ لیا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو. اور جو چیزیں لکھی ہیں پھر روزانہ وہ اس کے عمل میں آتی ہے.
ہاں تمام چیزوں کو لکھا ہوا ہے، اور جو چیزیں لکھی ہیں پھر روزانہ اس کا عمل ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے کام میں ہوتا ہے. تو کیا کام اللہ کا؟ کہ انہوں نے جو لکھا تھا 50,000 سال پہلے، وہ ایک ایک کام کو دنیا میں جاری کرتے ہیں. کہ آج اس کو مرنا ہے، آج اس کو پیدا ہونا ہے، آج اس کو تندرست ہونا ہے، آج اس کو بیمار ہونا ہے، آج اس کو ہلاک ہونا ہے. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. پھر اپنے لکھی ہوئی چیزوں کو پھر روزانہ نافذ کرتے ہیں. اس سے خدا کی خدائی سمجھ میں آتی ہے کہ زمین آسمان میں کرنے والی ذات صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. اس لیے کہا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. جب کوئی بات ہو گئی کہ بس یہ سب اللہ نے لکھا تھا، ہو گیا کیا بھائی؟ کیوں کہ اللہ نے لکھا تھا، یہ طے کیا تھا، تو جو اللہ طے کرے گا اس کو کون پلٹے گا؟ تو یہ یقین کہ اس یقین سے وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. اللہ نے لکھا تھا. تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. اللہ کے ساتھ خوف کا تعلق، اللہ کے ساتھ اطاعت کا تعلق، اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق، یہ نبیوں کی دعوت میں ہوتا ہے، نبیوں کی تعلیم میں ہوتا ہے. اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں، اپنے ارشادات میں، اپنے حدیثوں میں سمجھایا ہے. اس لیے ہمارے دعوت کی اصلی جان جو ہے وہ علم و ذکر ہے. ہاں، علم و ذکر ایسا جیسے ریل کی پٹڑی. پٹڑی نہیں تو ریل بھی نہیں. ریل کہاں چلے گی؟ ریل پٹڑی کے لیے، پٹڑی ریل کے لیے. ریل پٹڑی کے لیے، اور کسی کام میں وہ پٹڑی نہیں آتی، ریل کے کام میں آتی ہے. کہ ریل پٹڑی کے لیے اور پٹڑی ریل کے لیے. ایسے مسلمان کی دینداری علم و ذکر کے ساتھ، اور علم و ذکر مسلمان کی دینداری کے ساتھ. اگر علم و ذکر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے، علم و ذکر ہے تو دینداری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، جیسے پانی کو حرکت دی، چکی کو حرکت دی. اللہ نے پانی کو حرکت دی ہے. هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. سورہ رات کی آیت ہے وهو الذي مد الارض. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا پانی پر، اور زمین پر پھیلا کر اس پر دو مادے قائم کیے. ایک مادہ پہاڑوں کا، ایک مادہ پانی کا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. زمین کو پانی پر پھیلایا ہے، اور جب وہ ہلنے لگی تو ان پر پہاڑوں کے کھوٹے لگا دیے. ہاں، تو ایک تو زمین پر پہاڑ لگائے اللہ نے، ہلے نہیں. تو یہ مادہ پہاڑ کا اپنی جگہ ہی پر رہے گا، ہلے گا نہیں، گڑے گا نہیں، یہی رہے گا. دوسرا مادہ زمین پر اللہ نے پانی برسایا، وہ پانی اپنی جگہ رہے گا نہیں، وہ جاری ہو جائے گا. شاہزاد لکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین پیدا کر دو مادے پیدا کیے. ایک مادہ وہ ہے جو زمین جو قائم رہے، وہ پہاڑ اپنی جگہ قیامت تک وہیں رہیں گے. جب قیامت آئے گی تو یہ اڑیں گے. اور ایک مادہ زمین پر پانی کا ہے، نہروں کا، ندیوں کا، کہ وہ اپنی جگہ رہتا نہیں، وہ چلتا ہی رہتا ہے، جاری رہتا ہے. یہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کے لیے پہاڑوں کو بھی پیدا کیا اور ندیوں کو پیدا کیا، اور پتہ نہیں کتنی راحتیں، کتنی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے
بندوں کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی ہے اصل کہ اللہ کو اللہ جانے، اللہ کو اللہ مانے اور پھر اس کا حق ادا کرے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو۔ کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ زمین پر اور آسمانوں میں اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے اور وہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے یہ حق۔ حضرت معاذ ابن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے؟ ہاں بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرانے کے لیے اور حقوق کی پہچان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبیوں کے راستے کی یہ بات ہے، دنیا والوں کی نہیں۔ نبیوں کے راستے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور جناتوں کو اور انسانوں کو اس زمین پر پھیلایا ہے کہ وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے کہ یہ لوگ پیدا ہو کر کے ایک تو اللہ کا حق پہچانے۔ ہاں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا حق پہچانو۔ یہ تبلیغ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر عبادت کیسے کرو گے؟ کتنے کرو گے؟ کب کرو گے؟ یہ نہیں معلوم ہے ہم کو۔ تو اس کے لیے اس کی معلومات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک۔ جس جگہ اللہ کے بندوں کو جو ضرورت تھی وہ ضرورت لے کر وہ نبی آیا اور اس نے ان کی رہبری کی کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ ہاں، پھر کچھ لوگوں نے وہ نبی کی بات مانی، کچھ لوگوں نے نہیں مانی۔ تو جو مانتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے وہ برباد ہوتے تھے۔ ہاں، یہ طریقہ تھا پہلے کہ جنہوں نے مانا وہ تو رہے۔ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ جنہوں نے مانا ان کو تو ہم نے زندہ رکھا اور جنہوں نے مانا ان کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جنہوں نے مانا وہ تو رہے اور جنہوں نے مانا ان کو ڈبو دیا۔ اس طرح قوم ہود میں، اس طرح قوم صالح میں، تمام نبیوں میں جنہوں نے مانا وہ بچے، جنہوں نے نہیں مانا وہ گئے۔ یہ سلسلہ تھا پہلے۔ ہاں، بڑا سخت بات۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا کہ آپ کے آنے کے بعد اب ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ مانے وہ ہلاک ہو جائیں اور جو مانے وہ کامیاب ہو جائیں، بلکہ نہ ماننے والوں کو موقع دیا جائے گا کہ یہ اپنی زندگی کو صحیح کرے، اپنی زندگی کو صحیح کرے، اور ماننے والوں کو تلقین کی جائے گی کہ نہ ماننے والوں کو دعوت دو، نہ ماننے والوں کو سمجھاؤ۔ ہاں، تمہارے قریب ہو تو قریب والوں کو سمجھاؤ، بعید والوں کو بعید ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یہ ماننے والوں کو کہا گیا، اور تم کو روئے زمین پر اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم خیر کو دنیا میں پھیلاؤ۔ ہاں، تو یہ منصب بتایا ہے، مرتبہ بتایا ہے اس امت کا کہ اس امت کو نبی کے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پھر جب نبی کا کام ہوتا رہے گا تو خیر و برکت آئے گی اور نصرت آئے گی، خیر و برکت آئے گی، اسباب میں، اولاد میں، حیات میں، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، ماننے کی وجہ سے، ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے۔
اور اللہ کی مدد آئے گی مخالفوں کے مقابلے میں۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو مخالفوں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا بلکہ ان کی مدد کرے گا۔ ہاں، جب ان کی مدد ہوگی تو ان کی بھی آنکھیں کھلے گی کہ ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، ان کا کام تو اللہ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات پسند آتی، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کا کام کرتا ہے۔ ہاں، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ان کا کام ہو جائے گا، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، کیوں؟ یہ اللہ کے اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ اپنے مددوں کو ان کے ساتھ کرتے ہیں، آسانیوں کو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج بھی یہی دستور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا تو مددیں ہوگی، آسانیاں ہوگی، رکاوٹیں دور ہو جائے گی اور حق پر جینا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اصل مقصد ہے کہ زندگیاں حق پر رہے، زندگیاں حق پر رہے، اللہ کا حق بھی، مخلوق کا حق بھی، دوسروں کا حق بھی۔ ہاں، حق کو پہچاننا اور حق پر قائم رہنا یہ ہماری اصلی ذمہ داری ہے کہ حق کو پہچانو۔ حق جو ہے وہ نبی لے کر آتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا سچے دین کے ساتھ، صحیح عقائد اور صحیح عمل کی تعلیم کے ساتھ بھیجا۔ اور اللہ نے اس کام کے لیے حق کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی باتوں کو اپنے دھیان میں لائیں، ہاں، اپنے علم میں لائیں۔ اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ یہ تیسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر جو ہے وہ ہم کو دنیا والوں سے ممتاز کرے گا۔ باقی کھائیں گے سب، کمائیں گے سب، بچے پیدا کریں گے سب، مکان بنائیں گے سب، اس میں سب شریک ہے، لیکن ہم کو دنیا والوں سے اللہ ممتاز کرے گا۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں، ہاں، هو الذی ارسل، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ تو احسان تو سب پر ہے، لیکن ایمان والوں کو ایمان دے کر ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی کہ ایمان والا اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے رسول کی تابعداری کرے گا۔ وہ جب اپنے رسول کی تابعداری کرے گا تو اللہ کا دستور ہے کہ رسول کی تابعداری کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْشُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی زمین پر اللہ نے رسول بھیجا ہے تو اس رسول کی اللہ نے مدد کی ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ اس رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب رسول آتا ہے تو اس کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں بری ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یہ بہت بڑا اعلان ہے یہ اللہ کا کہ ہم نے ہر نبیوں کے لیے یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کرنے والی بھی ہوں گے، ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی پارٹی، یہ نبی کے دشمن ہے۔ اس طرح جب نبی کوئی جب کسی زمانے میں آیا تو ان کے دشمن بھی کھڑے ہو گئے دشمنی کرنے کے لیے۔ تو كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم اور بدماش قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نبیوں کی دشمنی کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اپنے نبی کو سنایا اللہ نے، ہر نبی کے ساتھ مجرموں نے، بدماشوں نے دشمنیاں کی ہے، وہ ہوگی آئندہ بھی، یہ کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ کفا بربک ہادیا ونصیرا، اے نبی آپ کا پروردگار کافی ہے ہدایت دینے کے لیے بھی اور مدد دینے کے لیے بھی۔ تو نبی کو کیا چاہیے
کہ نبی کو ہدایت چاہیے اور نبی کو مدد چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں کفا بربک ہادیا ونصیرا، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے اور ہدایت کے لیے بھی کافی ہے، چاہے کوئی دشمنی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دشمنی کرے، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کہ کوئی بات نہیں، اللہ کافی ہے۔ ہاں، تاکہ جو ایمان والے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں ان کی نظر اللہ پر رہے کہ ہمارے لیے تو مدد کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں، ہمارے لیے مدد کرنے والا اللہ ہے، ہماری مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، کیوں کہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں، تو ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور دوسرا، ہم ہدایت کے لیے کام کرتے ہیں تو ہدایت دینے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطے بنائے ہیں کہ جب لوگ کام کریں گے تو اللہ مدد کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور ہدایت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور جنہوں نے ان کے خلاف کیا ہے کہ وہ نامراد ہو جائیں گے، ان کو اللہ نامراد کریں گے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس لیے میرے رسول ان باتوں کو سنایا گیا ہے تاکہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ جس طرح اپنی حاجتوں کو سمجھتے ہیں، اپنی راحتوں کو سمجھتے ہیں، ایسے اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ کیا روزی روٹی؟ کہ روزی روٹی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے کہ روزی ہم دیں گے، روزی کے اسباب وہ پیدا کریں گے، تو روزی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے، اور ضرورت وہ پیدا کرے گا جو پیدا کرتا ہے، تو وہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ ہاں، ہم کو تو ذمہ داری بھی ہے میرے دوستو اس کام کی جس کام کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے کہ یہ اپنے زندگی میں لاؤ۔ اس لیے ہر آدمی پر ایک ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ہر آدمی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے۔ ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے۔ یہ ہدایت ہے قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے نمبر میں، پھر اپنے اہل و عیال کو دوسرے نمبر میں دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حق ہے، یہ دعوت ہے، یہ ارشاد ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاوے۔ اگر وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچاتا تو دوسرا نہیں بچائے گا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے اہل و عیال کو ذرا بھوک پیاس سے بچاتے ہو، ان کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوزخ سے کیسے بچانا ہے؟ دوزخ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز دیکھی ہو تو کبھی دیکھو وہ گاڑی آ رہی ہے، وہ گاڑی آ رہی ہے، تو دیکھ کر کے بچاوے گا، بغیر دیکھے بچاوے گا؟ کیوں بھائی؟ کسی جیسے بچانا ہو تو دیکھ کر ہی تو بچائے گا، بغیر دیکھے کیسے بچائے گا؟ کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی جانور آ گیا، دیکھو تو دوزخ کو تو دیکھا نہیں ہے تو دوزخ سے کیسے بچائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حل کیا، اس کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ علی فرماتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو، اپنے عیال کو دین سکھاؤ۔ یہ تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا کی۔ صحابہ کرام نے قرآن شریف پڑھا اور قرآن شریف سمجھا اور دوسروں کو سمجھایا، اور یہی اصل تبلیغ ہے۔ یاد رکھو، اصل تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے،
ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث تک پہنچنے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات پہنچاؤ تو اللہ کی بات تو قرآن ہے، رسول کی بات پہنچاؤ تو رسول کی بات تو حدیث ہے۔ تو اصل تبلیغ تو میرے بھائیوں علم و ذکر کی ہے، یعنی قرآن حدیث کی ہے، وہ اصل تبلیغ ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے یہ راستے بنا رہے کہ ہم قرآن حدیث تک پہنچ جائیں کہ مسلمانوں نے اپنی غفلتوں کی وجہ سے قرآن مجید کو اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ ان قومی، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور واقعی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے ہم وارث ہیں، قرآن کریم کو اللہ کے نبی نے ہم پر چھوڑا ہے۔ جیسے دین کو ہم پر چھوڑا ہے ایسے قرآن کریم کو بھی ہم پر چھوڑا ہے، ہم اس قرآن کے وارث ہیں۔ کہ اس قرآن کو اپنے دلوں میں بھی اتاریں گے اور اس قرآن کی باتوں کو دنیا میں بھی لے جائیں گے، کیونکہ ہم اس کے وارث ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے آخری زمانے میں اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ تو جن کو وارث بنایا ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ہم قرآن کے وارث ہیں۔ اللہ نے رسول کو قرآن اور رسول پر قرآن اتارا، آپ نے قرآن سمجھایا، سکھایا، اس کی تبلیغ کی، پھر قرآن کو امت پر چھوڑا۔ تو ہماری تبلیغ جو ہے وہ تو اصل قرآن حدیث ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ سب طریقہ کار ہے، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہے۔ مسلم تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے۔ بلغوا عنی، نبی کہتے ہیں بلغوا عنی، میری بات پہنچاؤ چاہے ایک بات ہو، اور اللہ کہتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل ہوا ہے وہ آپ پہنچاؤ۔ تو نبی قرآن پہنچاوے اور نبی کی امت حدیثیں پہنچاوے، یہ اصل تبلیغ ہے۔ علم و حدیث کا یہی مطلب ہے، علم و حدیث، علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ ہم دنیا میں پھریں گے علم و ذکر کے ساتھ۔ کہ علم و ذکر ہماری وجہ سے پھیلے گا، کہ اللہ نے جو علم اتارا ہے کامیابی کے لیے اور جو ذکر اتارا ہے اطاعت کا، وہ یہ دونوں ہمارے چکر لگانے سے دنیا میں پھیلے گا۔ جس طرح چکی کا پاٹ چلتا ہے تو آٹا چاروں طرف گرتا ہے۔ نبی نے امت کو حرکت دی ہے، نبی نے امت کو حرکت دی ہے، تو یہ حرکت خالی کھلی نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح چکی کی حرکت کہ دانا آٹا کے ساتھ ہے، ایک طرف دانا ہے ایک طرف آٹا ہے، اور اس بیچ میں چکی کی حرکت ہے۔ اس طرح ہماری حرکت جو اصل وہ تو علم و ذکر کے ساتھ ہے، جیسے کہ چکی کی حرکت دانا اور آٹے کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی حرکت اور تبلیغ علم و ذکر کے ساتھ ہے۔ کہ علم پھیلائیں گے اور جہالت دور ہوگی، ذکر پھیلائیں گے غفلت دور ہوگی۔ جب ان کے پاس صحیح علم آئے گا تو وہ اللہ کے حق کو پہچانیں گے، اللہ کے رسول کے حق کو پہچانیں گے، اپنے حق کو پہچانیں گے کہ میرا کیا حق ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ حقوق کی پہچان کرانے کے لیے ہے۔ جب اللہ کا علم بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانیں گے، جانور ہو جائیں گے۔ جانور ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانتا، ایک جانور دوسرے جانور کو مار کے کھا جاتا ہے۔ اس حیوانیت میں سے ہم کو نکالا ہے۔ ہاں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ آپ نے انسانوں کو حیوانیت میں سے نکالا، اندھیروں میں سے نکالا، اندھیروں میں سے نکالا کہ کہاں؟ کہ نور ہدایت پر لائے، نور ہدایت پر لائے کہ اب یہ راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور کسی کی طرف نہیں بلاتا۔ کہ ہماری دعوت میں ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے، پھر اللہ جن جن لوگوں کی طرف ہم کو متوجہ کرے ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔
اس لیے پہلا حق اللہ کا، اللہ کی عبادت کی جائے گی، ہاں اللہ کو پہچانا جائے گا، دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف، اس کو انابت کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف کرو، اس کو انابت کہتے ہیں کہ اندر سے رجوع اللہ کی طرف ہے، گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے رجوع کرے، اطاعت ہو گئی تو شکر کر کے اطاعت کرے، ہر حال کا دین حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح رجوع ہوگا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ حکم ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ جب ہر حال کا دین آئے گا تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا، کہ دل اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اطاعت ہوگی تو اطاعت پر قائم رہے گا، گناہ ہوگی تو توبہ کرے گا، ہاں نعمت آئے گی تو شکر کرے گا، مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا۔ یہ دلوں کے رجوع کا مطلب ہے، دل رجوع کریں گے اللہ کی طرف کہ ان کی یہ حالتیں ہوگی۔ اس نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف دل سے رجوع کرو۔ اللہم اقبل بقلبی الی دینک، دعاؤں میں ہے کہ اے اللہ مجھ کو میرے دل کے ساتھ اپنے دین کی طرف متوجہ کر، یہ نہیں کہ دل غافل ہے اور دین کا کام ہو رہا ہے، کہ نہیں، دل کے ساتھ، کہ مجھے اپنے دل کے ساتھ اپنے دین کی طرف مائل کر۔ اللہم اقبل بقلبی الی دینک، تو دلوں کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہونا، اس کو انابت کہتے ہیں، اور انابت پر ہدایت ملتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ ان کی صحیح رہبری کرے گا۔ اس لیے دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اطاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کے ساتھ، نعمت آوے تو شکر کے ساتھ، مصیبت آوے تو صبر کے ساتھ، یہ سب بندگی کے کام ہے، کیونکہ بندگی اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو عبادت کے یہ کام ہے، ہاں عبادت کے یہ کام ہے۔ اس لیے یہ بندے جب ان کے اندر عنابت پیدا ہو جائے گی تو یہ اللہ کے پیارے اور نیک بندے ہوں گے، ہاں اللہ ان کی لاج رکھے گا، یہ کسی بات کو مانگیں گے تو اللہ منع نہیں کرے گا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں، ہاں اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنے دلوں سے اللہ کی طرف رجوع، اور دلوں سے رجوع کرنے کے ساتھ اوپر سے تابعداری، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ دوسرا حکم، دلوں سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، غیر خدا کی طرف نہیں، اور دلوں سے متوجہ ہو کر کے باہر سے مسلم بنو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، باہر سے مسلم، کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلم کا معنی ہے اللہ کی تابعداری کے لیے گردن جھکا دے۔ الاسلام گردن نہادن بطاط، کہ اسلام کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے اطاعت و تابعداری کے لیے گردن جھکا دی، ہمارا کچھ نہیں، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، گردن جھکا دیا آپ کے سامنے، اس کو اسلام کہتا ہے۔ تو اسلام اوپر ہوتا ہے اور انابت اور رجوع دلوں کا یہ اندر ہوتا ہے، یہ دونوں ہوتا ہے، منافق میں نہیں ہوتے، مخلص میں یہ ہوتے کہ مخلص اندر سے بھی اللہ کی طرف اور اوپر سے بھی اللہ کی طرف، ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ تو نبی کا دل تو پہلے سے پاک ہے، ہم کو تعلیم دی ہے کہ اپنے دلوں کو نفاق سے پاک رہنے کی دعا مانگو۔ ایک تو نفاق ہو جو منافقین حضور کے زمانے میں ہوتے تھے، اب دنیا میں کوئی منافق نہیں ہے، وہ آپ کے زمانے میں وہ طبقہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب یا کافر ہے یا مسلم ہے، اب کوئی منافق نہیں ہے۔ اب حضور دعا مانگ لے کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق سے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری غرض مجھے تیرے کام کو چھوڑ کر کسی دوسری غرض کی طرف میں نہ جاؤں، بلکہ تیری طرف جاؤں، اور نفاق سے میرے دل کو پاک کر دے، یعنی مجھ کو اخلاص دے دے، یہ مطلب ہے۔ اسے کہا اللہم طہر قلبی من النفاق،
اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، یعنی اخلاص عطا فرما۔ وعملی من الریا، اور میرے دل کو ریا اور میرے عمل کو ریا کاری سے پاک کر۔ عمل اوپر ہوتا ہے، نیت اندر ہوتی ہے، تو نیت میں اخلاص آیا، اور عمل کے عمل کو ریا کاری سے بچایا کہ میرے عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے عزت پیدا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے عمل کرو۔ یہ سب ہدایتیں ہیں بندہ بننے کی، اور یہ سب ہدایتیں ہیں میرے بھائیوں زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔ اب کوئی منافق نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ آپ دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، اور عمل میں سے ریا کاری نکال دے، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے کہ میری آنکھیں کوئی غلط نظر نہ کرے، تو دل بھی صحیح ہو جاوے، عمل بھی صحیح ہو جاوے، آنکھ بھی صحیح ہو جاوے۔ یہ اس کو صلاح اور فلاح کہتے ہیں، یہ صلاح فلاح کی دعائیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں صلاح فلاح کی دعوت بھی دی ہے، صلاح فلاح کی تعلیم بھی دی ہے، اور صلاح فلاح مانگنے کی دعائیں بتائی۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری محنت اور تبلیغ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں، اور بڑی عظیم الشان یہ نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، کہ یہ کام ہم کو دیا گیا ہے۔ یہ کام ہوگا تو وہ برکتیں نازل ہوگی جو رسول کی موجودگی میں برکتیں ہوتی ہے۔ ہاں، رسول موجود ہوتا ہے کسی قوم میں تو عذاب نہیں آتا، قوم نافرمانی کرتی ہے لیکن رسول موجود ہے، دعوت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اللہ اس قوم کو سزا نہیں دیتے، کیوں کہ ان میں رسول ابھی ہے۔ جب کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے رسول کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو پہلے کشتی میں روانہ کر دیا، پھر قوم پر عذاب آیا، یہی طریقہ ہے۔ لیکن رسول جب تک موجود ہے تو رسول جب تک موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ رسول کی برکت ہے، یہ رسول کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا۔ اور رسول نہ ہو تو رسول کی تابعداری کے ساتھ استغفار کرے، رسول کی تابعداری کے ساتھ استغفار کرے، تو رسول کی تابعداری کے ساتھ استغفار ہوگا تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، رسول کی موجودگی میں تو عذاب آئے گا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ موجود ہو اور ان کو عذاب دیں، لیکن نبی موجود نہ ہو تو پھر نبی کا بدل کہ نبی کی تابعداری کرتے ہوئے استغفار کرے، معافیا مانگے تابعداری کر کے، تو بھی عذاب رک جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور کام کرنے کے لیے ہمارے راہیں کھولی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ہماری زندگی کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ایمان کو کامل بناویں، اپنے ایمان کو قوی بنائیں، ایمان کی دعوت دے کر، ایمان کی محنت کر کے، ایمانی اعمال کر کے اپنے ایمان کو قوی بنائیں، طاقتور بنائیں۔ اپنے ایمان کو اگر طاقتور نہیں بنایا تو وہ ایمان حرام سے نہیں روکے گا، وہ کمزور ایمان ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ حرام میں پھنسے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ ایمان کی محنت کر کے اپنے ایمان کو قوی بناؤ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، خوف کا، امید کا، اطاعت کا، تاکہ حرام سے بچ جائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اپنے آپ کو ایماندار بنانے کی ہے، تاکہ ایک تو حرام سے بچے، کہ حرام سے بچ کر زندگی گزارنے والا وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کہ زندگی میں کوئی حرام نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں، نہ اڑنے میں، نہ کمانے میں، کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ اور حرام سے وہ بچے گا جس کے ایمان میں طاقت ہوگی۔ اس لیے محنت بھی ہے ایمان کی دعوت کی، ایمان کی
ایمان میں طاقت آوے. جب ایمان میں طاقت آئے گی حرام چیزیں نکل جائے گی. جب تک ایمان میں طاقت نہ آئی تھی حرام چیزیں نہیں نکلی تھی. لوگ پیتے بھی تھے اور نماز میں آتے تھے. لوگ پیتے تھے اور نماز میں آتے تھے. تو ان کو یہ نہیں کہا گیا ابھی مت پیو، بلکہ ان کا ادھر نماز کے وقت قریب ہو تو مت پیا کرو، نماز میں تمہیں نشہ آئے گا. مگر یہ کہا مت پیو. کیوں؟ کہ ابھی ان کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. ابھی یہ محنت کریں گے اور ان میں طاقت آ گئی تو یہ حرام کو خود چھوڑیں گے. تو حرام کو چھوڑنا ہے اور حکموں پر اپنے آپ کو آنا ہے. اس کے لیے محنت بھی ہے. جب یہ محنت کے دو اثرات پڑیں گے. جب یہ محنت صحیح ہوگی تو زندگی کا حرام نکل جائے گا، کھانے کا، پینے کا، کمانے کا، اور زندگی تقویٰ طہارت والی ہوگی، پرہیزگاری والی ہوگی. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم کو تقویٰ ملا ہے. ہاں، ہم کو تقویٰ پرہیزگاری ملی ہے. تو یہ حضرات حرام سے بہت دور رہتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے. ہاں، کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بھی بچانا ہے، اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم ملا ہے ان کو ادا بھی کرنا ہے اور ان کی تبلیغ بھی کرنی ہے. ہاں، تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ رہے. مسلمانوں کے ذمے دو کام ہے. ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کا پابند کرے. اپنے آپ کو اپنی ذات سے دین کا پابند کرے، سنتوں کا پابند کرے، فرضوں کا پابند کرے. ہاں، حرام سے بچنے میں اپنے آپ کو پابند کرے. یہ ہر آدمی کی ذاتی زندگی کی ذمہ داری ہے. ہاں، کہ اپنی ذاتی زندگیوں کو سنتوں پر لاؤ. اپنی ذاتی زندگیوں کو سنتوں پر لاؤ، سنتوں کو سیکھو. صبح سے شام تک کیا کیا سنت ہے. اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو سبحان اللہ، نیچے اترے تو سبحان اللہ. سبحان. یہ سنت کتنا آسان ہے. تو اپنی زندگی کو سنتوں پر لاؤ. یہ دعوت ہے، خالی پھرنا نہیں ہے. پھرنا اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. پھرنا طریقہ کار کہلاتا ہے. جیسے زمین میں کھاد دینا، پانی دینا، جو چیزیں غلط اگ گئی ہے اس کو نکالنا. یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ اگلی چیز کہ کیا بویا کیا کاٹا وہ ہاتھ میں آوے. تو پہلے طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے مقصد کار ہوتا ہے کہ اصل مقصد یہ تھا. تو ہماری زندگی کا میرے دوستو اصل مقصد وہ اپنے نبی کی تابع داری پر زندگی گزارنا، سنت پر، شریعت پر اپنے آپ کو لگانا. یہ اصل مقصد ہے محنت کا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک شریعت پر قائم کیا ہے. ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فاتبعها. ہم نے اے نبی آپ کو ایک شریعت پر قائم کیا ہے، آپ اس شریعت پر رہیں. جس طرح نبی کو ایک شریعت پر اور ایک طریقے پر قائم کرنے کا حکم ہے، ہم سب کو بھی وہی حکم ہے. کہ ہماری دعوت میرے بھائیوں اتباع کی دعوت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مولانا الیاس صاحب نے یا اس راستے بزرگوں نے کوئی نئی بات چلائی ہو. کہ نہ، نئی بات کوئی نہیں چلائی، بلکہ زندگی ادھر ادھر ہو گئی تھی تو اس کو اپنے نبی کے اتباع پر لانا. دعوت کی اصلی غرض کہ مسلمان کی زندگی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی کہ وہ اپنے نبی کے طریقوں پر، اپنے نبی کی سنتوں پر رہے. یہ اصل ہے. کیونکہ نبی کے خلاف اگر کسی کی زندگی ہو گئی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. کہ نبی کے خلاف جو بھی جائے گا وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. ہاں، اس لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگیوں کو علم و ذکر کے ساتھ چلاؤ. کہ علم و ذکر میں یہی باتیں ہیں کہ نبی کیا لائے تھے اور نبیوں نے کیا دیا تھا اور ان کا کیا طریقہ تھا. تو اصل علم و ذکر کو حرکت میں لانا ہے. جب علم و ذکر حرکت میں آئے گا تو جہالت دور ہو جائے گی علم کی وجہ سے، اور ذکر پھیلے گا تو غفلت دور ہو جائے گی. کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر والی، یعنی غفلت والی نہیں، جہالت والی نہیں. حضور نے غفلتوں کو، جہالتوں کو مٹایا ہے. ہاں،
کیونکہ آپ سے پہلے لوگ غفلتوں میں تھے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان قوم میں کہ ان کو ان کے باپوں کو بھی کسی نے نہیں سمجھایا ہے. 600 سال سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے ہم نے آپ کو ان کے درمیان میں بھیجا ہے کہ آپ ان کو ان غفلتوں میں سے نکالیں گے. تو نبی نے اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو غفلتوں میں سے نکال کر ذکر دیا اور اپنے طریقوں کا علم دیا. وہی ہماری دعوت ہے کہ ایک ایک مسلمان کی زندگی انفرادی اجتماعی وہ علم و ذکر پر آوے. علم و ذکر پر آوے. علم و ذکر ہماری زندگی کی پٹڑی ہے. پٹڑی کے بغیر ریل کیسے چلے گی؟ اور پٹڑی ریل کے لیے، ریل پٹڑی کے لیے تلازم ہے. ایسے مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے ساتھ، اور علم و ذکر مسلمان کی زندگی کے لیے، یہ تبلیغ ہے. یہ اصل تبلیغ ہے. ہاں، اس لیے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. کیا آدمی نے کیا سیکھا، آدمی نے کیا عمل کیا، ہاں کیا سنت ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کو اپنے انفرادی زندگیوں میں دیکھنا پڑے گا. خالی وقت لگانے سے کام نہیں چلے گا. وقت تو اسی لیے لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں زندگیوں میں آ رہے. ہاں، وقت لگانے کا حساب اسی کے لیے ہے کہ جو کرنے کی چیزیں ہیں اس کے ہم پابند ہو جائیں، اور جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں سے نکل جائے. تو علم و ذکر زندگیوں میں آئے گا، اور غفلت اور جہالت اس کے مقابل کی چیز ہے وہ زندگیوں میں سے نکل جائے گی. یہ دعوت ہے اور یہ محنت ہے. اسی کا اصل چیز یہی ہے. جب یہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے علم و ذکر کی روشنی میں. کیونکہ علم و ذکر میں دونوں کے لیے ہے. اللہ کا یہ حق ہے، رسول کا یہ حق ہے، اور اللہ کے بندوں کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے. ہاں، وہ علم و ذکر میں یہ ساری باتیں ہیں. فضائل کی کتابیں آپ پڑھو گے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرماوے، بہت بڑی رہبری کی ہے ان نمبروں کے سمجھنے کے لیے ان کتابوں میں. ہاں، لیکن آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے. کتاب پڑھنا تو چھوڑ ہی دیا. ایک دوسری بلا آ گئی ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے جہالت دور نہیں ہوتی، اور دعوت اور نبی کی محنت اصل جہالت کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے کہ زندگیاں جہالت میں سے نکلے، زندگیاں غفلت میں سے نکلے، اور علم و ذکر پر اطاعت پر قائم ہو جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول کو رسول بنا کر اس لیے تو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی اللہ کی اطاعت پر آوے. کہ اطاعت اصل ہے، اطاعت اصل ہے. اطاعت ہی سے جنت ملے گی. جی ہاں، اطاعت ہی سے جنت ملے گی، اطاعت ہی سے ہدایت ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس کام کو کریں اور خوب سمجھ کر کریں. اس کو ایک روٹین اور ایک رواج نہیں بنانا ہے، ہاں، بلکہ سمجھیں یہ بہت بڑا کام ہے. علم و ذکر کے ساتھ یہ چلے گا، اخلاص کے ساتھ یہ چلے گا، انصاف کے ساتھ یہ چلے گا. یعنی اس محنت سے یہ چیزیں زندہ ہوگی. علم و ذکر آئے گا، انصاف آئے گا، احسان آئے گا. جب انصاف احسان ہوگا تو بندوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی. علم و ذکر آئے گا تو اللہ رسول کے حقوق کی حفاظت ہوگی. یہ ہے ترتیب اس کی. اس لیے اس کام کی اللہ سے سمجھ مانگنی ہے، ہاں، کہ اللہ ہمیں اس کام کی سمجھ دے. ہاں، کہ اللہ سے مانگو اس کی سمجھ. اللہم الہمنا ملاشد امورنا، معصور دعا ہے کہ جو ہمارے رشد و ہدایت کی چیزیں ہیں یا اللہ وہ ہم کو عطا فرما، نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. یہ دعائیں اس لیے دعائیں بھی مانگنی ہے، اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے محنتیں بھی کرنی ہے، حرکت بھی کرنی ہے. یہ امت کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت پر چھوڑا ہے. ہاں، امت کو حرکت پر چھوڑا ہے تاکہ اس امت کے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلے اور شر مٹے، روشنی آوے، اندھیرا دور ہو جائے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ نبی کو بھیجا ہے تاکہ اندھیروں میں سے نکالے لوگوں کو اور نور ہدایت پر لاوے. تو نبی نے وہ ساری باتیں ہم کو دی ہے، پھر امت کو حرکت دی ہے تاکہ دنیا والوں کو اندھیروں میں سے نکالے، صحیح راستے کی رہبری کرے. جس کی دعا مانگی ہے رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مثلاً دعا ہے نماز کے بعد، یا اللہ میری مدد کر. کس بات پر؟
کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، یعنی تیری اطاعت کرنے والا بنوں، تیرے حکموں کے پورا کرنے والا بنوں، اور نعمت آوے تو شکر کرنے والا بنوں. وَإِنَّ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، میری مدد کر کہ میں تیرا ذاکر بنوں، میری مدد کر کہ میں شاکر بنوں. کیونکہ آدمی کی طرف اللہ کے احکام بھی آتے ہیں اور اس کے نعمتیں بھی آتی ہیں، تو نعمتوں کے لیے شکر کی دعا مانگی ہے اور احکام کے لیے ذاکر بنایا، پابند بنایا ہے. یہ مصنون دعائیں، اس میں تعلیم ہے، اس لیے مصنون دعاؤں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی تعلیم ہے ہمارے لیے. کیا مانگو گے اور مانگ تو کیا یہ سمجھو یہ مانگو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں نبی ہے، اپنی دعا میں بھی نبی، اپنی دعوت میں بھی نبی، اپنی تعلیم میں بھی نبی، اپنی تبلیغ میں بھی نبی. ایسا نبی دیا ہے رحمت. اس لیے اپنے آپ کو اس کام پر صحیح معنی میں ڈالنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. تو اس کے لیے تیار ہیں حضرت؟ انشاءاللہ سب نیت کرو، خالی پھرنا نہیں ہے. پھرنا تو ضروری ہے یکسوئی کے لیے، لیکن پیدا کرنے ہے یہ باتیں. تو تیار ہے آپ اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ بتاؤ